بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے انشاءاللہ عزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جناب۔ تو ایک بہت ہی زبردست ولاگ کے ساتھ، ایک نئے سے پیڑے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پیڑا ہے جو آج اب ترقی کر کے اس نے اپنی کمر بھی لگوا لی ہے۔ پہلے زمانے میں، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں، یہ پیڑا ہوتا تھا اور اس کی کمر نہیں لگے تھے، تو جی یہ ترقی یافتہ پیڑا ہے جی، اس کا بھی حق بنتا ہے ترقی کرنے کا، تو اس نے ترقی کر لیا جی۔ روم میں کام ہو رہا ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا۔ یہ جی ہم جنگ جیت گئے ہیں، اس لیے ہم جنگ جیت گئے ہیں کہ یہ صاحب کو بھی پسند تھا کلر، چونکہ ان کو پسند آ گیا تو آسانی سے ہم جنگ جیت گئے، ورنہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم جنگ کر سکیں اور جیت جائیں اس میں۔ لاجک والی بات تھی کہ واش روم تو اندر ہے اور اس میں ٹائلس تو اندر رہتی ہیں، اور فرنیچر جو ہے وہ روم میں پڑا ہے اور کبرڈ بھی روم میں ہی نظر آتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کام شروع ہو گیا ہے، ماشاءاللہ جی کام ہو رہا ہے اس میں، تقریباً کافی حد تک ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو بتائیے گا آپ کو یہ کیسا کلر لگا، اور ہاں ان سب بہنوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سجیشن دی تھی، اور اکثریت نے گولڈن براؤن کو بھی پسند کیا تھا۔ میں سبھی کی بےحد ممنون ہوں جو میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اسے پسند بھی کرتے ہیں، کامنٹس بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ یہ جو ہے نا یوٹیوب جو ہے یہ میرا پیشن بن چکی ہے، میرے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم نکالنا، لیکن پھر بھی میں سب کی سنتی ہوں، پھر بھی کام کرتی ہوں یوٹیوب پہ انشاءاللہ العزیز۔ مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ العزیز میں ضرور آپ سب کے تعاون سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گی ایک دن، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ۔ جی کوالٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، یہ جی ہم لاک لینے پہنچے ہوئے ہیں، کوالٹی پہ سمجھوتا ہونا بھی نہیں چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں، جہاں پر نہیں ریچ ہوتی ہماری، نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، وہاں پہ ہم ہاتھ روک لیتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا تو پھر کر لیں گے، لیکن کوالٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، میرا خیال ہے، جہاں تک انسان کی کیا ہو پہنچ ہو۔ اور جناب غالب نے صحیح فرمایا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن جناب میں تھوڑا سا یہاں پہ غالب سے اتفاق نہیں کرتی، میرا نہیں خیال کہ خواہشوں پہ دم نکلنا چاہیے، خواہشوں کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمیں ہلا سکیں، بس کوشش کرتے رہنا چاہیے، رزق حلال کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے۔ اور یہ چیز تیار ہو گئی ہے الماری یہاں پہ ماشاءاللہ، کبرز دیکھ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شکر ہے اللہ رب العزت کا، بہت پیاری بن گئی ہے۔ ہاں جی خواہشوں کی بات ہو رہی تھی، بیلگام گھوڑے کی طرح بیلگام خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی سخت ناپسند ہے، سب سے بڑا بت انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ ایسی بے لگام خواہشیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے انسان جب دوڑتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حصول کے لیے حلال راستہ دیا ہے، اور جس کے جو نصیب میں اسے وہ مل جانا ہے، اگر اس نے خالص ہو کر خلوص نیت کے ساتھ کوشش کی، اور اگر نصیب میں نہیں ہے تو جو جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی تقدیر تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کا قطعا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا دنیا میں کیا کرنا چاہیے، بھگدڑ مچا دیں کہ ہم نے ساری دنیا کو یہ حاصل کر لینا ہے۔ الحمدللہ کرنا چاہیے، الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب نوازتا ہے، بس ہم سے بہت امیر دنیا پڑی ہے۔ اچھا اگر دیکھیں، شکر کرنے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے ہم جیسا بھی نہیں رکھا، ہم جتنا بھی نہیں دیا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے ناشکری کرنے کی۔ یہ دیکھیے جی سی وی لگی ہوئی ہے، کیا لگی ہوئی ہے پتہ نہیں، اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو دیواروں کے ساتھ لائنیں بنا کے اٹھتی جاتی ہے، کوئی کیمیکل تو لگایا ہے، اس کو اللہ کرے کہ یہ صحیح ہو، ورنہ اتنی مہنگی کورس بن گئی ہیں تو پھر اس میں مسئلہ ہے۔ یہ تو دوسرا روم ہے، یہ میرا روم نہیں ہے۔ ہاں جی اس میں بھی بنی ہے، کبرڈز چینج کی ہیں، بلکہ پہلے لگی ہوئی تھی سمپل ووڈ کی، سمپل ووڈن شیٹ جو ہوتی ہے اس پہ لگی ہوئی تھیں پیپسی کلر میں، وہ اتار کے اب یہ والی لگ رہی ہیں، یہ وہ گرے والی یہاں پہ لگ رہی ہیں جی، جو میں نے کہا تھا کہ میں نے نہیں لگانی کیونکہ وہ شیٹس خرید لی ہوئی تھیں، کاٹ لی ہوئی تھیں، ان کو جو ہمارا کارپینٹر تھا وہ بیچارہ کیا کرتا، صاحب نے کہا کہ اب اس کا تو قصور نہیں ہے، کلر تو ہم نے چینج کیا، ہم اس کو نہیں چٹی ڈالیں گے، تو ساریاں چٹیاں سی آپ سہ لینے ہیں کیونکہ ساری اپنی پسند ہے، تو پھر یہ ماشاءاللہ یہاں پہ لگ رہی ہے، کام آ گئی چیز، ایک ٹکٹ میں دو مزے ہو گئے، ایک کبڑ بنوانے گئے تھے تو دو سیٹ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ اور جی یہاں سے میٹرس کی کہانی شروع ہوتی ہے، تو جناب میں بات کر رہی تھی ہزاروں خواہشیں ایسی، جی یہاں پہ یہ میٹرس کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ میٹرس کے لیے بھی میں صاحب سے کہہ رہی تھی
اصل میں صاحب کہہ رہے تھے کہ آرتھو والا لینا ہے. میں کہہ رہی تھی ہماری کمرے تو الحمدللہ ٹھیک ہیں دونوں کی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ابھی اتنا مہنگا لینے کی میٹرس تو. لیکن صاحب نے کہا کہ نہیں، وقت کے ساتھ کام آئے گا، بہتر ہے خراب نہ ہی ہو انشاءاللہ العزیز ہماری کمرے. اور ہم ابھی سے لے لیتے ہیں میٹرس. یہ بہت مہنگا ملا ہے جی، 8 انچز کا ہے تقریباً 49,000 کا، تو لے لیا ہے. میں تو چاہ رہی تھی چلیں سمپل والا لے لیں، سپرنگ والا 18-20 ہزار کا 25 ہزار کا آ جائے گا، چل جائے گا کام. اور یہ جو ہیں یہ پلو ہیں، یہ بھی آرتھو کے پلوز ہیں، یہ بھی بہت زبردست ہیں. یہ 5,000 ایچ ہے یہ ایک جو پلو ہیں. ہاں جی، ہمارے بزرگ، میری دادی اور خاص طور پہ میرے دادا کی جو بہن ہے نا، وہ کہا کرتی تھی منہ زور گھوڑا آپ تھک کے واپس آ جاتا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا جو اولاد بے لگام ہو جاتی تھی، ان کو کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے بات تو نہ مانیں، پتھر چٹ کے آپ ہی مڑ کے آؤں گے نا. اور جب انسان پتھر چٹ کے واپس آتا ہے نا، تو پھر اس کو نہ کوئی منانے والا ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی واپس بلانے والا ہوتا ہے. تو انسان کی حالت بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے جو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشوں کی غلامی کرتے ہیں اور اس بت کی پوجا کرتے ہیں جس کو نفس کہتے ہیں، جو انسان کو اتنا زیادہ بہکا دیتا ہے کہ وہ حلال اور حرام سے بالکل ہی بے نیاز ہو جاتا ہے. اور ایسی خواہشیں جو ہیں انسان کو چت گراتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان سے. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہو، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جو مل گیا اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے، جو نہیں ملا اس پہ صبر کر لینا چاہیے اور اس کے لیے محنت جاری رکھنی چاہیے. جی یہ انر ہے، آئیڈیا سے خریدے تھے، پتہ نہیں 40% آف پہ ملے تھے، تو آج میں اس کو یوز کر رہی ہوں میٹرس کے لیے. نیا میٹرس آیا ہے ماشاءاللہ، اس کو وارم ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس پہ کوئی پرانی چیز ڈال دی تو یہ مائنڈ نہ کر جائے کہیں. اس کا بھی اپنا ایک اسٹیٹس ہے، غصہ کر سکتا ہے، اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ناراض نہ کریں. اور جی اس پہ انر جو ہے وہ بھی نئے والا ڈالتے ہیں اور بیڈ شیٹ بھی نئی والی ڈالتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. اگر آپ کو بھی خدا نہ خواستہ کسی بزرگ کو آپ کے ہاں مسئلہ ہے تو اس کو ضرور یوز کروائیں آپ. آرتھو والا میٹرس، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں، بیک بون ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح چا دا لے لیا نا، اللہ کرے ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے اس کی، یعنی وہ کمر کوئی مسئلہ ہی نہ ہو اس لیے. اور یہ دیکھیں جی خود ہی لگی ہوئی ہوں، ایک ہاتھ سے بچھا رہی ہوں. اچھا یہ بیڈ شیٹ ہے، یہ بیڈ شیٹ لی ہے میں نے، لی تو ابھی ہے لیکن مجھے اچھی نہیں لگی. اویلیبل ہی یہی تھی جہاں پہ میں گئی تھی، میں کسی صحیح والی جگہ پہ نہیں جا سکی، بس بچھا لی ہے اب، تاکہ میٹرس جو ہے وہ مائنڈ نہ کرے. نئی بیڈ شیٹ نہیں ڈالی. اور مجھے لگتا ہے اس کا سائز بھی چھوٹا ہے، کیونکہ یہ بیڈ جو ہے یہ کنگ سائز ہے اور اس کے لیے کنگ سائز ہی بیڈ شیٹس چاہیے. پڑی ہے میرے پاس باریسے کی بیڈ شیٹس پڑی ہیں، لیکن وہ نکالنے والی تھی، تو میں نے سوچا چلیں اب اسی سے کام چلاتے ہیں. انشاءاللہ جب روم کا پورا ویو دوں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز جو ہیں وہ والی بیڈ شیٹ بچھا کے تو پھر انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی. دعا میں